سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معزز سامعین حضرات اور بالخصوص جو بلدیہ علاقہ کے ائمہ مساجد، علماء کرام اور مساجد کے منتظمین حضرات، جملہ حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ دو آیتیں سورہ ملک سے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ فی القرآن ہی 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، مراد سورہ ملک۔ تشفع لصاحبها یوم القیامہ، جو بندہ یہ سورت کثرت سے پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کرے گی۔ سفارش کون کرے گی؟ یہ سورت، سورہ ملک۔ اور یہ سورہ ملک کیا ہے؟ یہ کلام الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت۔ تو یہ سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام بندے کی سفارش کر رہی ہے، یہ سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ یہ سورت کی عظمت ہے۔ اس لیے بعض احادیث میں وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ سورت کا نام اسی لفظ سے لیا گیا ہے جو قرآن کی پہلی آیت میں وارد ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات کی یہ ملکیت، بادشاہت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، تو اس نے پیدا کر کے اس کائنات کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کا قبضہ، اس کی ملکیت اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ یعنی خالق بھی ہے اور مالک بھی، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ یہ اعتراف دل کی گہرائیوں سے کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ لیکن یہ اقرار جو ہے یہ سید الاستغفار میں وارد ہے، وہ استغفار جو سارے استغفاروں کا سردار ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے
تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو میرا خالق ہے، تو میرا خالق ہے۔ سید الاستغفار میں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو یہ عقیدہ اگر پورے فہم کے ساتھ ہو تو یہ بڑا پسندیدہ ایک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس پر۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنى عن سقیاک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، اور پانی تک رسائی مشکل ہو چکی، نہ آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے، سارے دریا خشک ہو چکے ہیں اور مویشی اور انسان پیاسے مر رہے ہیں، تو چیونٹی کیا کہہ رہی کہ تو ہمارا خالق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیونٹی کی یعنی حیت قضائی بھی بیان کی کہ وہ اس کی اس وقت حیت کیا تھی۔ فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، سلیمان علیہ السلام نے جہاں بارش کی دعا کرنی تھی وہاں اپنے سے پہلے ایک چیونٹی دیکھی جو پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی اور اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، اس کی جو ٹانگیں ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف تھا۔ یہ بھی عقیدہ بیان ہو رہا تھا، یہ چیونٹی کا عقیدہ کہ مجھ پر جو مشکل آئی ہے اس مشکل کو حل کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا اوپر۔ وہ چیونٹی جانور ہونے کے باوجود اتنا سا اس کا سر ہے، اس میں پتہ نہیں دماغ ہے یا نہیں، اور یہ انسان 2 من کا سر لیے ہوئے اندر بھیجا بھرا ہوا، لگتا ہے کہ بھوسا ہے، دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو نیچے جھک جھک کر زمین میں دفن مردوں سے مانگتا ہے، اور چیونٹی کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کر رہی اس کے خالق ہونے کا۔ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، چیونٹی کی دعا سن لی، پکار سن لی، فرمایا کہ ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، جلدی لوٹو اپنے گھروں کو، موسلا دھار بارش برسنے والی ہے، یہ نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، راستے بند ہو جائیں اور تم بھیگ جاؤ، ٹھٹھر جاؤ، جلدی گھروں کو لوٹو، تم سے پہلے چیونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے دعا قبول کر لی، ایک چیونٹی کی دعا کو اللہ خوش ہوا۔ چیونٹی نے دعا کی کس وسیلے سے؟ انا خلق من خلق، ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے، ہم پر مشکل آئے گی ہم نے تیرے دربار میں آنا، اور ہمارا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، نہ کسی کا در ہے جس پہ جا کے دستک دیں، تیرا ہی در ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک۔ تو یہاں جو یہ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، پوری کائنات کی ملکیت ہے۔ تو ملکیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کر کے اس کائنات کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ سارے انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پتھروں کو، درختوں کے پتوں کو، پانی کے قطروں کو اپنا مملوک بنا کے رکھا، اپنے قبضے میں رکھا، سارا نظام اس کے ہاتھ میں۔ کوئی ایک درخت کا پتا بھی اس کے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک قطرہ بارش کا اس کے امر کے بغیر برس نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت۔ جب بادشاہت ہے تو بادشاہ ہونے کے ناطے اس کے 2 امر ہیں، 2 امر اس کے،
امر بادشاہ کا نافذ ہوتا ہے، آرڈر بادشاہ کا ہوتا ہے، ہماری طرح کے بادشاہ نہیں، نام کے بادشاہ ہیں اور پیچھے ڈور امریکہ کے ہاتھ میں وہ چلا رہے ہیں۔ یہ بادشاہت نہیں، بے غیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ پوری کائنات پر اس کے دو طرح کے امر نافذ ہیں، ایک ہے امر شرعی اور ایک ہے امر قدری و کونی۔ امر قدری سے مراد تقدیر کے فیصلے، وہ اللہ نے لکھے ہوئے، پوری جو انسانیت یا پوری کائنات کی تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی، ایسا بادشاہ، اور اس لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا سب کچھ، اس کے خلاف نہیں، نہ ایک لمحہ آگے پیچھے، نہ ایک ذرے کی کمی بیشی، کہ اس کا امر قدری نافذ ہے۔ کس بندے نے کب پیدا ہونا، کتنے سال جینا، کتنا کھانا اور پینا ہے، کتنی اس کی صحت ہوگی، کتنا اس کا مرض ہوگا، کب اس نے مرنا اور کہاں مرنا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ سارے فیصلے تقدیر میں لکھے ہوئے، اور ایک ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں۔ ایسا بادشاہ ہے وہ، ایسا اس کا امر نافذ ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، اور وہ تقدیر نافذ ہے۔ کوئی فوت ہوتا ہے، معنی اللہ کی تقدیر نافذ ہو چکی، کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اسی گھڑی اس نے فوت ہونا تھا، اسی مقام پر اس نے فوت ہونا تھا۔ کوئی پیدا ہوتا ہے، معنی اللہ کی تقدیر نافذ ہو چکی، اس بچے نے اسی گھڑی دنیا میں آنا تھا، اسی مقام پر دنیا میں آنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا۔ ایسا بادشاہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی۔ کلمات اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، مخلوق کی پناہ شرک ہے۔ اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، وہ کلمات جن کلمات سے کوئی بندہ، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ ان کلمات کے تابع ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں کلمات سے مراد کلمات قدریہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے، جو اس کے فیصلے ہیں، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی مقرب ان کلمات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسی اس کی تقدیر نافذ ہے، پورے جہانوں کی تقدیر، ہمیشہ ہمیشہ کی تقدیر، یہ اس کے فیصلے۔ ایسا بادشاہ ہے۔ اس کے امر کی دوسری قسم امر شرعی۔ امر شرعی بھی اللہ کے ہاتھ میں، شریعت بنانا اللہ کا کام۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، یہاں بندوں کو اختیار دے دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، اختیار دے دیا۔ شریعت اللہ ہی کی، فیصلے اللہ کے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، شرعی فیصلے۔ ان سب کو ماننا فرض ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، بتا دیا کہ مانو گے تو جنت ملے گی اور نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ، تمہیں اختیار، جس راہ کو چاہے منتخب کر لو، مگر فیصلہ اللہ کا ہے۔ شریعت کسی اور کی نہیں چلے گی، کسی اور کی چلاؤ گے تو یہ وہ تجاوز ہوگا جو تمہارے لیے بربادی کا باعث ہوگا۔ اللہ کی شریعت ہے، اس کو ماننا پڑے گا،
اور اگر نہیں مانو گے تو وہ بربادی کا راستہ ہے۔ مگر ماننا اور نہ ماننا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ یہ دنیا اللہ کا کارخانہ ہے، اور اس کے اس کارخانے میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی نیک ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی بد ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی جنت کے راہ پر گامزن ہے تو اللہ کی مرضی سے، اور کسی نے جہنم کا راستہ منتخب کیا تو اللہ کی مشیت سے۔ یہ اللہ کے علم میں جنت کا قابل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کا خالق ہے تو پوری دنیا کا مالک بھی وہ ہے۔ اس نے ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب پوری دنیا کا مالک وہ ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، ما یملک من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ کھجور تو کیا، کھجور کی گٹھلی تو کیا، گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہے باریک سا، اس کے بھی مالک نہیں، اللہ مالک ہر شے کا۔ جب وہ خالق ہے اور وہی مالک ہے تو پھر امر تصرف اسی کا چلے گا۔ جو تبدیلی رونما ہوتی اس دنیا میں اللہ کے امر سے ہوتی، جو کچھ ہو رہا اللہ کے امر سے ہو رہا۔ یہ دنیا اللہ کا کارخانہ، اس میں جو کچھ ہو رہا اس کی مشیت سے ہو رہا، اس کی مرضی سے ہو رہا، اس کی مرضی اور مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی کا تصرف، اسی کا امر۔ اس کا امر آتا ہے تو بارش برستی ہے، اس کا امر آتا ہے تو کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے۔ اس کا امر آتا ہے تو عزت ملتی، اس کا امر آتا ہے تو ذلت ملتی، اس کا امر آتا ہے تو اناج ملتا ہے، پانی ملتا ہے۔ اس کے امر کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، اس کا امر نافذ۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، یہ تینوں عقیدے کی باتیں ہیں، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ متصرف ہے، جس کے ہاتھ میں تصرف پوری کائنات کا، اس کے علاوہ کسی کے پاس تصرف نہیں۔ پوری کائنات کی قدرت اور تسخیر اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ اعتقادی مسائل، ان سارے امور کا تعلق توحید ربوبیت سے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، رب ماننا یہ ساری تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیں قبر میں یہ بنیادی سوال ہوگا، پہلا سوال مر ربو کا، تیرا رب کون؟ یہ سوال آسان نہ لو، تیاری کر کے جانا۔ تیرا رب کون ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے تو بچہ بھی جانتا رب اللہ ہے۔ نہیں، یہ ایک سوال بہت سے سوالوں کو ضمن میں لیتا ہے۔ مانا تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا رازق کون ہے، تیرا پورا اختیار کس کے ہاتھ میں تھا، بادشاہت کس کی تھی۔ یہ سارے امور اگر آپ نے دنیا میں ماننے اور سمجھے تب آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہو کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور چونکہ جو رب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ جن جن کو میرے سوا پکارا گیا یا پکارا جا رہا ہے یا قیامت تک پکارا جائے گا، ان سب کو جمع کرو اور ان سے کہو ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ، ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ۔ یہ اوپن چیلنج موجود ہے، کھلا چیلنج ہے۔ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا ترقی کر کر کے کہاں پہنچ چکی، اب تک اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے ایٹم بم بنا لیے، چاند پر کمندے ڈال لیے، مریخ پہ جانے کے پروگرام ہیں، یہ ایک چیلنج کیوں نہیں مانا گیا اس کو؟ ان سب کو جمع کرو، ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ۔ کوئی قدرت نہیں، اللہ کی قدرت۔ تو اس قبر میں جو سوال ہوگا اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ اس کا جواب وہی دے گا
جس کا عقیدہ ان تمام مراحل کے ساتھ مکمل ہو، اس کو توفیق ملے گی، ہر ایک کو توفیق نہیں ملے گی۔ ورنہ آج تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب وہی دے گا جو ان سارے معانی کے ساتھ اس کو رب مانتا۔ تو چونکہ وہ رب ہے، مانا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تصرف اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو رب نہیں، خالق نہیں ایک ذرے کا بھی، بھلا وہ کیا معبود ہو؟ تو ان سارے معانی کے ساتھ اس کو رب ماننا، تب وہ قبر میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو، ورنہ ناممکن۔ اس لیے جو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ہا ہا لا ادری۔ یہ ہا کیا ہے؟ یہ کلمہ تعجب ہے۔ وہ تعجب کر رہا ہے کہ سوال تو آسان ہے، مجھے اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ سوال تو بہت آسان ہے، اس کا جواب میری زبان پر جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تعجب، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تعجب کی بات۔ ہاں یہ سوال آسان نہیں، مشکل ہے۔ رب ماننا ان سارے مراحل کے ساتھ، اس کو خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، رازق، یہ سب ماننا پڑے گی، سب توحید ربوبیت کے معنی۔ اور وہ اکیلا معبود ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ جو ایک ذرہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ چیلنج موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ دنیا ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچ چکی؟ ایک ذرہ بنا کر دکھا دو۔ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، دن رات تدبیریں اور مکر کرتے ہو، تو چیلنج قبول کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اپنے ربوں کو پکارتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر کے کہو کہ ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ سائنس ترقی کر کے کہاں تک پہنچ چکی؟ اس چیلنج کو قبول کر لو، سورج کو نکالو مغرب سے۔ قرآن میں کھلا چیلنج موجود ہے، لیکن نہیں، پوری دنیا عاجز ہے، پوری دنیا عاجز ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور یہ دعویٰ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، کوئی اپنے معبود کے بارے میں پوری دنیا کے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہمارا رب ہے، ہر شے کا خالق اور مالک ہے، اور پوری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس کا امر پوری دنیا پر نافذ اور قائم ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطے سے اور قدرت سے باہر نہیں، ہر شے پر قادر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر۔ ہر وہ شے جو وہ چاہے اس کی قدرت کے تحت ہے، اور کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر شے پر قادر۔ اور فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی، موت اور حیات، یہ دو چیزیں اس خالق نے پیدا کی، موت بھی اور حیات بھی۔ مانا لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی کے امر سے، وہ خالق ہے، پھر مرتے ہیں اسی کے امر سے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ یہ موت و حیات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وہ سب جانتے ہیں۔ ایک انسان پیدا ہو کر کتنے دن یا کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے سیکنڈ جیے گا، اور کس لمحے اس کی موت آئے گی، اس کے علم میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔
کوئی شے تقدیر کے خلاف نہیں، وہ اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے اس کے مطابق ہی ہو رہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں علم کب ہوگا؟ جب ایک واقعہ ہو چکا ہو، ایک واقعہ ہو چکا تب ہمیں علم ہوگا۔ اب جیسے آج ہم نے کوشش کی وقت پر پہنچنے کی لیکن لیٹ ہو گئے، ہمارا جو علم اور عقیدہ ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، یہ لیٹ آنا ہی لکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو کچھ علم دیا، کچھ نصیحتیں دی، اس میں کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عباس سے کیا کہا کہ عبداللہ جان لو، اگر پوری کائنات جمع ہو جائے کس چیز پر؟ الا ينفعوک بشیء، کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، کوئی فائدہ پہنچائے، تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا ما كتب اللہ، مگر جو اللہ نے لکھا ہے بس۔ اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا نقصان کرنے پر، لا يضرک بشیء الا ما كتب اللہ، تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہو۔ پوری دنیا جمع ہو کر کسی کو ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا جمع ہو کر کسی کو ایک ذرے کا نقصان نہیں کر سکتی۔ جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ فرمایا کہ جف القلم بما هو قائل، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔ تو تقدیر پر ان بنیادوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، جس پر ایمان کی صحت قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اپنے قبضے میں رکھی۔ پیدا ہونے والا اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے اور موت اللہ کے امر سے آئی۔ اللہ نے موت و حیات کیوں بنائی؟ فلسفہ موت و حیات کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے احسن عمل کے ساتھ۔ احسن کا معنی سب سے خوبصورت عمل۔ کون کرتا ہے؟ کون لے کر آتا ہے؟ یعنی زندگی کیوں دی؟ تاکہ زندگی میں تم وہ عمل کرو جو سب سے اچھے ہیں، جو سب سے اچھے ہیں۔ یہ کہاں سے ملیں گے؟ بیٹھو سوچو، یہ سب سے اچھا عمل کہاں سے ملے گا؟ کوئی کہے گا باپ دادا سے، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ کوئی اپنی قوم برادری کا نام لے گا، میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی مرشد ہے، کسی کا کوئی امام ہے، کسی کا کوئی شیخ ہے، وہ نام لیں گے فلاں کا عمل احسن ہے، فلاں کا عمل احسن ہے۔ یہ تو ٹکراؤ ہے۔ دنیا میں لاکھوں برادری ہیں، دنیا میں اربوں خربوں باپ دادے، احسن کہاں سے ملے گا؟ ہر بندے کا باپ دادا۔ اگر باپ دادے کی چلنی ہے تو اربوں خربوں باپ دادا ہیں، یہ شریعت شطرنج کا کھیل بن کر رہ جائے گا۔ اور امتحان قائم ہے، زندگی مل چکی احسن عمل کے امتحان کے طور پہ۔ پھر موت کیوں ہے؟ تاکہ احسن عمل کا تم سے حساب لیا جائے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ زندگی کیوں دی؟ تاکہ تم اچھے عمل کا انتخاب کرو۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تمہیں زندگی دی ہے اچھے عمل کے انتخاب کے لیے کافی ہے، تھوڑی عمر نہیں۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والا نبی بھی آ چکا ہے۔ دیکھیں کسی انسان کو پیدا کیا جائے، عمر اس کی 70 سال 80 سال 100 سال، اور اسے کہا جائے کہ جاؤ حق تلاش کرو، حق کو چھان مارو، قریہ قریہ گھومو، 80 سال 100 سال آپ کی عمر ہے،
یہ عمر ناکافی ہو سکتی کہ میں حق کہاں سے لوں، کہاں سے تلاش کروں؟ اللہ فرما رہے تمہیں عمر دی 70 80 100 سال، اور تمہاری طرف نبی بھیجا حق دے کر، پھر کون سا مشکل؟ بجاءکم النذیر، نبی آ چکے حق بتانے کے لیے۔ ان حق تلاش نہیں کرنا، حق سامنے موجود ہے، عمر موجود ہے احسن عمل اختیار کرنے کے لیے۔ اس امتحان میں پوری طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں 2 سوال ہوئے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ وہ احسن عمل، عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو، وہ سب سے بہترین انسان۔ جو اس کی عمر آگے بڑھتی جائے، جو وہ آگے بڑھ رہا ہے عمر کے اعتبار سے، تو اس کے عمل میں بہتری آ رہی ہے، تحسن آ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، یہ سب سے افضل انسان۔ وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، پھر سب سے بدترین کون ہے، سب سے برا بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل برے ہو۔ لمبی عمر کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کی فطرت میں برائی ہے، بڑھاپا آنے کے باوجود نیکی کی طرف نہیں آ رہا، نماز کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آ رہا، یہ سب سے بدترین انسان۔ عمر تو طویل ہے مگر برائیاں قائم، برے عمل کرتا ہے۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے، عمر طویل ہے مگر نیکیاں کر رہے ہیں، اس عمر کو کھپا رہے نیک اعمال میں، اس کے اعمال میں اور ترقی ہو رہی ہے، عمر گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ تو زندگی کیوں دی؟ اچھے عمل اختیار کرنے کے لیے، اچھے نہیں بلکہ احسن، سب سے اچھا عمل اختیار کرنے کے لیے۔ اب یہ سب سے اچھے عمل کہاں سے ڈھونڈو گے، کہاں سے پاؤ گے؟ شریعت نے پوری رہنمائی ہمیں دی، پوری رہنمائی کہ سب سے اچھے عمل کہاں سے ملیں۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے میں احسن کا تشخص آپ نے پیش کیا اس خطبے میں، اور خطبہ بڑے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے خطبے کی آواز ہمیں بازار میں سنائی دیتی، بازار تک پہنچتی، علا صوتہ، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، وانتفخت اوداجہ، رگیں پھول جاتی گردن کی، اور واحمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا جب وہ الفاظ ادا کرتے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یا احسن الحدیث کتاب اللہ، و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسن کا ذکر آ رہا ہے، جو میرا آپ کا امتحان ہے کہ یہ احسن کہاں سے ملے گا ہمیں، یہ احسن کہاں سے پاؤ گے؟ یہ برادری کی خاک چھاننا چھوڑ دو، باپ دادوں کا نام لینا چھوڑ دو، یہ تو بڑی جاہلیت ہے۔ یہ تو باپ دادا کا نام کفار مکہ لیا کرتے تھے، ہر گھر میں شرک تھا، ہر گھر میں بدعت تھی، گناہوں کی بھرمار تھی، چوریاں اور ڈاکے تھے، شراب نوشی تھی۔ ان سے پوچھا جاتا یہ سارا تم کہاں سے لائے ہو؟ ہر گھر میں بت اور شرک، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ کیا جواب دیتے؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس سارے نظام پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار قریش۔
اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی طریقے پر پایا. جاہلیت کی بات ہے. آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کا راستہ. کیا فرق ہے پھر؟ صرف ایک فرق ہے، جاہلیت کے دور میں جب کفار قریش نے یہ بات کی اس وقت اللہ کے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، کوئی نظام ان کے پاس نہیں آیا تھا. اور آج مسلمان جو یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی بعثت ہو چکی، نظام دیا جا چکا، کتاب و سنت پیش کیا جا چکا. ان کے پاس نظام نہیں تھا، نبی مبعوث نہیں ہوا. آج نظام موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، نبی مبعوث ہو چکا، نبی کی دعوت آ چکی. محبت اور عشق کے لاکھ دعوے ہیں مگر نبی کی بات نہیں مانتے. بات کس کی؟ باپ دادا کی. بات کس کی؟ قوم برادری کی. تو کتنا ایک ایسا فرق ہے جس فرق کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. کفار قریش نے یہ بات ضرور کی اس وقت جب نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اور آج یہ بات ہم کر رہے ہیں حالانکہ نبی آ چکا، نظام پیش کر چکا، نصیحت دے چکا، کتاب و سنت چھوڑ چکا ہمارے بیچ. اور یہ بات کر کے کیا لقد ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے. وہ نبی. تو یہ بات جاہلیت کی بات ہے. ان احسن آپ نے لینا ہے تو قوم برادری کی بات نہ کرو، باپ دادا کی بات نہ کرو، کثرت اور قلت کی بات نہ کرو، پیروں اور اماموں اور مرشدوں کی بات نہ کرو. احسن عمل کا منبع دو چیزیں ہیں. دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے خطبے میں ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں. اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین احسن بات اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم. سب سے احسن بات، سب سے احسن کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے. احسن وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اس قرآن کی عملی تعبیر اور تفسیر کس کی ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور آپ کا طریقہ. یہ سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے طریقے بہت ہوں گے، فلاں کا طریقہ، فلاں کا طریقہ، فلاں کی بات، فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کے ملفوظات، طریقے بہت ہوں گے. مگر تم ایک بات نوٹ کر لو، ان سارے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اب باتیں تو واضح ہیں بالکل. یعنی زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی. زندگی کیوں دی؟ احسن عمل کا امتحان لینے کے لیے. احسن عمل کہاں سے ملے گا؟ جہاں سے اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا. یہ بات آپ کی رائے پر نہیں، قوم برادری کی رائے پر نہیں، کسی بڑے چھوٹے کی رائے پر نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو چیزوں کو احسن قرار دیا. ایک کتاب اللہ کلام الرحمن، اور دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کو تھام لو اور ایک میں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو، آپ کی ہدایت کو اور آپ کی سنت کو تھام لو. بات بالکل واضح. تو یہ فلسفہ حیات اور موت. زندہ آپ کو کیا، زندگی آپ کو دی، پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا، عمر دی آپ کو، 100 سال دی، 80 سال دی. کیوں دی؟ تاکہ اس عمر میں آپ نے احسن شے کو اختیار کرنا. اس احسن کو سمجھ لو، اس کو قبول کر لو اور اس کو اختیار کر لو. اس کو اختیار کر لو گے تو یقیناً تم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤ. دیکھیں جب نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ ان اللہ نظر الى اہل الارض
فما قاتهم عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب. نبی کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، زمین والوں کو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، تمام زمین والوں کو دیکھا، تمام زمین والوں. اللہ نے کیا پایا؟ فما قاتهم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناپسندیدہ اور ناراضگی قابل پایا. مقت عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اشد الغضب. سب کو کیا پایا؟ یہ ساری کائنات مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اللہ کے شدید غضب کی مستحق، لعنت اور پھٹکاروں کی مستحق. اللہ نے پوری دنیا کو دیکھا، کوئی ایک بندہ ہدایت پر نہیں. ہاں الا بقایا اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب تھے جو ایک ہاتھ کے پوروں پر گنے جا سکتے، وہ بھی زیادہ نہیں تھے. باقی پوری دنیا گمراہ، اللہ کی ناراضگی کی مستحق، شدید غضب کی مستحق پوری دنیا. یہ اللہ نے کب دیکھا؟ اپنے نبی کی بعثت سے قبل. معاشرہ بدحالی کا شکار تھا، معصیتیں، تاریکیاں، ظلمات پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی. مانا انسانوں میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو خوش کر سکے سوائے چند اہل کتاب. باقی سارے گمراہ تھے، سب نے اللہ کو ناراض کیا اور سب اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کے مستحق تھے. پھر کیا ہوا؟ ان سب کو عذاب دینے کی حجت قائم ہو چکی تھی. اللہ چاہتا پکڑ لیتا سب، اپنے ایک امر سے سب کو برباد کر دیتا. وہ قادر ہے. ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ اگر چاہے ایک لمحے میں پوری کائنات کو تباہ کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اسی لمحے ایک نئی دنیا لا کر بسا دے، ایک ہی لمحے. اس کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک لمحے میں موجود انسانیت کو مٹا دے، برباد کر دے، اسی لمحے دوسری دنیا لا کر بسا دے. اللہ قادر ہے. جب اللہ نے دیکھا زمین والوں کو، کسی نے اس کو خوش نہیں کیا، سب نے اللہ کو ناراض رکھا، سب اللہ کے غضب کے اور اس کے عذاب کے مستحق بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، نبی بھیج دیا. نبی بھیجا احسن علم کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ. اب بتاؤ چند سالوں میں کیا انقلاب آیا، کیا تبدیلی آئی کہ چند سال قبل اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا اور سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. اب وہی اللہ نبی کی بعثت کے بعد چند سالوں کے بعد آسمان سے پیغام بھیج رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہوگی، سب سے راضی ہوگی. غور کیجئے، یعنی چند سال کا یہ ایک عرصہ، چند سال کا دورانیہ. چند سال قبل آپ 23 سال کہہ لو، حالانکہ اس سے کم ہو سکتا ہے. چند سال قبل ساری دنیا اللہ کے پھٹکار کی مستحق بنی، اور چند سال بعد آسمان سے پیغام آ رہے اللہ ان سب سے راضی ہو چکا. کیا تبدیلی تھی؟ اصل میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ نظام لائے، احسن عمل، احسن ہدایت، احسن کلام اپنی امت کو پیش کیا. لوگوں نے قبول کیا. صحابہ کرام ایک مثالی جماعت، تقوی اور خشیت سے بھرپور، انہوں نے قبول کیا. قبول کر لیا، اللہ راضی ہو گیا. جو ان کی زندگی کا ایک امتحان تھا احسن عمل کے تعلق سے، اس میں وہ 100% کامیاب تھا. 100% کامیاب. ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا منہج، ان کا اخلاق سب کا سب مثالی تھا، سب ماخوذ تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے. آسمان سے پیغام آ رہا ہے اللہ ان سب سے راضی.
اللہ ان سب سے خوش ہے، یعنی چند سال میں اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا، جبکہ چند سال قبل سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور چند سال کیا گزرے اللہ سب سے خوش ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ یہ بات اس احسن عمل کی ہے۔ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ ان کے عمل کا راستہ کیا تھا؟ کتاب و سنت، اللہ کی وحی، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث تھا، اس پر چلے۔ یہ احسن عمل ہے، یہ احسن ہدایت ہے۔ آج بھی اگر اسے اختیار کرو گے تو صحابہ کرام کی طرح ہم بھی اللہ کی رضا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر احسن عمل کے تعلق سے اپنے دماغ لڑاؤ گے، اپنی عقل کو لڑاؤ گے، میرا خاندان، میری برادری، میرے باپ دادا اور میرا سلسلہ، میرا امام، میرا پیر، تو یہ ساری چیزیں احسن عمل کی بنیاد نہیں۔ بنیاد وہی ہے جس کو صحابہ نے سمجھا اور مانا، یعنی چند سال قبل جو اللہ کے عذاب کے مستحق تھے، آج چند سال بعد وہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کے پیار کے مستحق بن گئے۔ فرق کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ احسن عمل ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے قبول کر لیا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلاش حق کے لیے اپنے جو ان کی عقل ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نبی آ چکے، بس نبی جو دے گا وہ لیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ اول و آخر، یہ بنیاد ہے احسن عمل کی۔ تو یہ زندگی اور موت، زندگی کیوں دی؟ اس احسن عمل کو لو۔ کس سے لو؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کس سے لو؟ جس سے صحابہ نے لیا، وہ صحابہ جو چند سال قبل اللہ کے عذاب کے حقدار تھے، آج اللہ کی رضا کے حقدار بن۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کر رہے، ان کے ایمان کو مثالی قرار دیا۔ لو آمنوا مثل ما آمنتم فقد اہتدوا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے، پھر یہ ہدایت پر ہے، ورنہ گمراہ۔ ان کا ایمان مثالی ایمان، بشارتیں آ رہی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بشارتیں، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، خوشخبریاں آ رہی۔ بلال حبشی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انی سمعت خشبۃ علیک فی الجنہ، بلال تم کیا چیز ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی دھمک کہاں پہنچ رہی ہے؟ جنت میں۔ کیا چیز تھی وہ انقلابی چیز کہ چند سال قبل یہ لوگ پھٹکار کے مستحق تھے، آج اللہ کی رضا کے مستحق بن چکے۔ ان کے سامنے کیا تھا؟ صرف قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کی اتباع، کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی برادری، کوئی بات، کچھ نہیں تھا، صرف کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ اسی کے پیروکار بنے، اسی بنیاد پر بشارتیں آ رہی اور اللہ کی رضا حاصل ہو رہی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 4 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، جب انتقال ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تحرک له العرش، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ وشاہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ 4 سال کی صحبت، بس اتنا قیمتی اثاثہ ہے یہ، اس کے وفادار بن جاؤ، کتاب و سنت کو تھام لو اور دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ نصب العین کون ہو؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہی کی محبت ہو، انہی کی اطاعت ہو، انہی کی پیروی ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے، وہ راستہ جس کو احسن سے تعبیر کیا گیا۔ یہ آپ کا امتحان۔ پھر موت آئے گی، یا اللہ موت کیوں؟ زندگی مستقل کیوں نہیں دے دیں؟ نہیں، موت ضروری ہے تاکہ مرنے کے بعد تمہارا امتحان لوں، اور یہ امتحان مرتے ہی شروع ہو جائے گا۔ قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے، فرشتے پہنچ چکے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا۔
یہ 3 سوال نہیں ہے، یہ 3 سوال پورا دین ہے، پورا منہج ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ اس کو آسان نہ لو، اس کا معنی تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، مدبر کون ہے، متصرف کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ اس کے سوا اگر کسی اور کو مشکل کشا مانا، کسی اور کو پکارا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوال کا جواب دے سکے، ممکن نہیں۔ اس سوال کا جواب وہی دے گا جس کا عقیدہ رب کے تعلق سے 100% صحیح ہے، جو جانتا ہو میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، جانتا ہو مانتا ہو۔ اور اگر ذرا سا بھی اس میں فرق آ گیا، اللہ اس کی مت مار دے گا، وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ جو زندگی تھی احسن عمل کے تعلق سے امتحان تھی، آج موت آ گئی، موت کے ساتھ ہی حساب شروع ہو گیا، حساب شروع ہو گیا۔ اب احسن عمل کے تعلق سے حساب ہو رہا ہے، اور کامیاب کون ہے؟ جس احسن کو اختیار کرے گا، سب سے خوبصورت عمل کو، سب سے خوبصورت عقیدے کو۔ اور یہ کس نے دیا؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا۔ عقیدہ آپ نے دیا، عمل آپ نے دیا، اخلاقیات آپ نے دی، معاملات آپ نے دیے، ہر شے، خرید و فروخت کا نظام آپ نے دیا، شادی بیاہ کا نظام، طلاق کا نظام، سب کچھ آپ نے دیا۔ اس کو لیتے جاؤ، اس کو مانتے جاؤ، تو آپ کے ہاتھ میں احسن۔ اور اگر اس سے گرفت ہلکی پڑ گئی اور دائیں بائیں جھانکے فلاں کی بات سنو، فلاں کی بات سنو، تو یاد رکھو وہ احسن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر جو حساب ہوگا وہ آخرت میں، اس میں قطعاً کامیابی نہیں ہوگی، کوئی صورت نہیں کامیابی۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے کہ اللہ نے موت و حیات کیوں دی؟ تاکہ اس حیات میں 70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ زندگی میں تم احسن کو اختیار کر لو، اس پر قائم دائم ہو جاؤ، اس پر قائم دائم ہو جاؤ۔ عمر کے مختلف مراحل ہیں، جوانی سے شروع کر دو، بچپن سے شروع کر دو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی ہی سے رب تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے، دین کو سیکھنا شروع کر دے، دین پر چلنا شروع کر دے، قیامت کے دن وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ عمر کا مرحلہ بڑا خوبصورت ہے، اسی مرحلے سے وہ اس احسن کا پیروکار بن گیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والا بن گیا جوانی کی عمر سے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور آگے چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، یہ احسن آپ کے ہاتھ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام غفر اللہ لہ بکل شیبہ، جو بندہ اسلام پر چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، حتیٰ کہ بال سفید ہو گئے، اللہ ہر سفید بال کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کرے گا، اور ہر سفید بال کے بدلے اس کو ایک نیکی دے گا۔ یہ دین جو آپ کو عمر دی، اس میں احسن کو اختیار کر کے رکھو، تو جوانی بھی قابل فخر ہے، بڑھاپا بھی قابل فخر، بلکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کا اکرام کرنا چاہتے ہو، اللہ کی تکریم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے جلال کو ماننا چاہتے ہو، تو زمین پر جو بھی سفید بالوں والے ہیں ان کا اکرام کرو، ان کا اکرام اللہ کا اکرام، ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی تکریم اللہ کی تکریم۔ تو دین اسلام یہ شرف دیتا ہے آپ کو کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے احسن کو لیا اور چلتے چلتے بوڑھے ہو گئے، عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے۔ آج جب موت آ گئی تو احسن کا حساب ہوگا، من ربک ما دینک من نبیک۔ بظاہر سوال آسان ہے، مگر جواب وہی دے گا جو رب کو سمجھے، ربوبیت کو سمجھے، جواب وہی دے گا جو دین اسلام کو سمجھے، جواب وہی دے گا جو رسول کو سمجھے کہ رسول وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو پوری اتباع کے قابل ہے، پوری اتباع کے قابل، مکمل پیروی کے مستحق ہے۔
وہ اس کا جواب دے گا۔ وہ بندہ جواب نہیں دے گا جو صرف ظاہری محبت اور عشق کے دعوے کرتا رہے، خلاص عمل نہیں، قبول نہیں۔ یہ تینوں سوال قبر کے جو ہیں، اللہ کا امتحان مرنے کے بعد، یہ پورا ایک منہج ہے، پورا دین کے تعلق سے خلاصہ ہے، اور وہی جواب دے گا جو ان سارے معاملات کو سمجھنے والا۔ تو اس لحاظ سے یہ مقام بڑا قابل غور ہے، تبھی اللہ کے پیغمبر نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، فضیلت بیان کی۔ اس کو اگر بار بار پڑھو گے سورہ ملک کو، تو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی سفارش رد نہیں ہوگی، لازمی قبول کی جائے گی، اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی اور ان پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راستے کو سمجھ کر اختیار کریں، اس راستے پر تا حیات چلتے رہیں، تا حیات چلتے رہیں۔ زندگی کا جو مرحلہ ہو، اگر وہ دین اسلام کے ساتھ ہے، بڑا قابل فخر ہے۔ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کی قدر اور پذیرائی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہو العزیز الغفور، وہ عزیز اور غفور ہے، عزیز اور غفور۔ عزیز کا معنی ہر شے پر غالب، ہر شے پر غالب اللہ تعالیٰ۔ جب وہ غالب ہے، جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے جنت کا داخلہ دے، جس کو چاہے عذاب میں ڈال دے، وہ عزیز ہے، تمام طاقتوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، غلبے والا، طاقت والا، قوت والا، اور الغفور، بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اس راہ حق کی طرف آنا چاہے، فیصلہ کر لے احسن عمل کو اختیار کرنے کا، کتاب و سنت کو تھامنے کا، سابقہ زندگی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور پائے گا، بڑا بخشنے والا، سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اور آگے جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ ایک بندہ اگر پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آگے کی پوری زندگی کو وہ سنوار لے اور گناہ کی طرف جھانک کر نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے اور اس کو اضافہ کرتا ہے، گناہوں کو نیکیاں بنا۔ تو دین میں بڑی برکتیں، بڑی سماحتیں اور بڑی بہاریں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اختیار کیے رکھیں، تو یقیناً یہ دین ہمارے لیے ہر لحاظ سے نفع کا باعث ہے، فائدہ کا باعث ہے، اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، توحید پر استقامت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور اللہ ان ساری محنتوں کے نتیجے میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم یہاں بیٹھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو قوم مسجد میں بیٹھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، سنے سنائے، قرآن کا علم لے، حدیث کا علم لے، تو اللہ اس قوم کو 4 اعزاز دیتا ہے۔ نمبر 1، پورے بیٹھنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ سکینت اتارتا ہے۔ سکینت کا معنی کیا ہے؟ دین حق پر ایسا مطمئن کر دے گا کہ ہر عمل اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہر عمل میں اس کو لذت آئے گی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام اپنے فرشتوں کے سامنے لے، دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، سارے اللہ کی رضا کے معاملے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیٹھنا، اس اجتماع کو اس حدیث کے تناظر میں پوری طرح قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔